ایران اس خطے کی ایک بڑی طاقت بنا دیا گیا ہے بنا دیا گیا بات پوری کیا کریں سر. تو یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کو کرنٹلی رول کون کر رہا ہے سر؟ چائنا از بائی آل اور اینی مینز از نمبر 1 پاور آف دی ورلڈ. رشیا کہاں ہے سر؟ امریکہ اور یورپ لکی ہیں. جتنی طاقت چائنا کے پاس ہے اتنی طاقت پوتن کے پاس ہوتی تو اب تک آدھی دنیا اڑ چکی ہوتی. ہائی اینڈ ڈپلومیسی کے بعد آپ معاشی جو ہے وہ زمرے میں بات کر رہے تھے، تو پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ جو حالات معاشی ہو چکے ہوئے اس کے ساتھ ملک چل نہیں سکتا. عوام کا سانس بند ہو گیا ہوا ہے. اتنی بڑی جو ڈپلومیسی ہم نے کی ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا سر؟ دیکھیں نا، ڈپلومیسی آپ گھر سے باہر گئے، آپ 4 بڑوں کی صلح کرائے، آپ جب گھر میں واپس آئے نہ بجلی تھی نہ گیس تھی نہ کھانے کو آٹا تھا نہ کچن میں سامان پڑا تھا، وہ اس ڈپلومیٹک ون کا آپ کیا کریں؟ وہ تو مڈل ایسٹ کے اندر رکھتے ہیں، آگے مزید کیا ہو سکتا ہے سر؟ یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ شکست کا نا حاکمانہ اور جارحانہ اعلان ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ. آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے ہمارے سب کے فیوریٹ، آپ سب کی پرزور فرمائش پہ ہم نے دعوت دی ہے جیو پولیٹیکل اینالسٹ پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب کو. سر ویلکم ٹو شو. میں پلیز. سر آپ ٹھیک ہیں سر؟ بس شکریہ. سر آپ کی اکثر جو گفتگو ہے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر ویورز سنتے ہیں، انہیں بہت مزہ بھی آتا ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں، آپ کی تجزیہ انہیں بہت پسند ہے. اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں سر. ابھی ریسنٹ آپ نے چیز دیکھی ہے سر، پیس میکنگ ہو رہی ہے سر بٹوین ایران اینڈ یو ایس. پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے سر اس میں. بٹ اوور آل اف وی ڈسکس، ہمارا اسٹارٹنگ ہم اس چیز سے لیں سر، تو سب سے پہلے ایکسپلین کیجیے مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوا ہے اور کیا سمجھتے ہیں آگے مزید کیا ہو سکتا ہے سر؟ یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، اس کو اگر ہم 1 لائنر میں کہیں نا تو یہ شکست کا نا حاکمانہ اور جارحانہ اعلان ہے. یعنی ہوئی شکست ہے امریکہ اسرائیل کو، جو بھی اس کے ساتھ الائی تھے، وہ چاہے انڈیا ہو، ہوئی شکست ہے. لیکن اس کا اعلان اس سٹائل سے کیا جا رہا ہے کہ جو بڑا حاکمانہ، فاتحانہ اور جارحانہ ہے. یہ 1 لائنر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جو اوور آل کولڈ وار تھی، جو پہلے کبھی یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کی تھی، جو اب چائنا اور یو ایس اے کی ہے، اس کے اندر ایک ہاٹ وار لڑی گئی جو ریجنل وار تھی، جس میں 20 سے زیادہ ممالک سٹیکس پر تھے. اس کے اندر امریکہ اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے. سر مزید سر اس پہ ذرا کامنٹ کریں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آگے اس میں نا، اب یہ پیس ڈیل وہ جنیوا میں ہوگی. پاکستان یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ نے نا اکنامک شاک ویوز پوری دنیا کو دیے. پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی. اچھا، پاکستان کا نام نہ لیجیے گا، پاکستان کا تو کیس ہے ہی. میں نے نوٹ کیا اب اکثر اوقات پاکستان کا دیکھیں نام نا، لینے سے ہم تھوڑا سا پاکستان کی کس چیز کا ذکر کریں؟ ڈپلومیسی سر. نہیں، ڈپلومیسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہوتا یہ ہے کہ وقت کی تقسیم ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے حصے میں ڈپلومیسی کی شکل میں نے اکانومی کے حوالے سے جیو پالیٹکس ہے، میں بتاتا ہوں. تو نہیں ہے سر. ڈپلومیسی میں اتنی بڑی وکٹری شاید ہی کبھی کسی ملک کو ملی ہو، این اسی طرح جتنی بڑی ڈپلومیٹک ذلت انڈیا کے حصے میں آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا پاکستان پہ نہیں آ رہے سر. میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے پچھلے 20-30 سال سے جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی، انڈیا کا ایک ہی بیانیہ رہتا تھا، پاکستان از ہب آف ٹیررزم، ہب آف ٹیررزم، ٹیررزم کا مرکز ہے. وہ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ جو اگریمنٹ ہو رہا ہے، جو کام ہونے لگا ہے، تو اس کے اندر میزبان یار پاکستان ہے. تو آپ دیکھیں عرش اور فرش والی، وہ جب آپ حروف بولتے ہیں نا، کچھ حروف ہوتے ہیں انہیں فلکی حروف کہا جاتا ہے، کچھ عرشی حروف ہوتے ہیں. تو یہ فلکی حروف میں وہ نام جو ہے وہ لکھا گیا. دوسری بات جو میں نے نہیں کی، وہ معاشی اعتبار سے جو صورتحال ہے اس کی، تو معاشی صورتحال پوری دنیا میں بہت گمبھیر ہو گئی. انڈیا میں پیٹرول بڑھا، بنگلہ دیش میں پیٹرول بڑھا،
यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ा, तो वो फिर प्रेशर इतना आ गया कि उन्होंने कहा कि नहीं अब इसको ना डिक्लेयर कर दें ताकि ना एक कॉस्मेटिक मैसेज बड़ा अच्छा जाए कि जी जब दुनिया में अमन हो गया है तो अब जो मईशत है वो चल पड़ेगी। बाकी इसमें हार और जीत वो कहते हैं कि अब इसके बाद तुम्हारा नाम भी आएगा, अब इसके बाद तुम्हारा नाम भी आएगा, जो हुक्म हो तो यहीं रोक दूं फसाने को। तो वो फसाने के में नाम रुक गया, क्योंकि शिकस्त जो है वो वेस्ट की नहीं, अमेरिका की और इजराइल की वो हो। सर लेकिन आप उस पॉइंट पे, अब आपने जिस बात का जिक्र किया कि इसमें पाकिस्तान या हमारी हाई एंड डिप्लोमेसी की बात, आप मुआशी जो है वो ज़ुमरे में बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान बहुत गंभीर सूरत हाल का शिकार है, और अगर इसको एकेडमिकली कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक नए सेटअप की तैयारी का पूरा सामान पूरा हो चुका हुआ है। मैंने बैनल सतूर, बड़ी सतूर कह दी है, इसकी तफसील यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात ये नहीं होती कि कौन कह रहा है, देखना ये होता है ये क्या कह रहा है, कहाँ बैठ के कह रहा है। तो जो अब नज़र आ रहा है ना, वो बहुत कुछ लिपटा जाएगा, क्योंकि जो हालात मुआशी हो चुके हुए हैं इसके साथ मुल्क चल नहीं सकता। अवाम का सांस बंद हो गया हुआ है, सांस बंद। तो सर इतनी बड़ी जो डिप्लोमेसी हमने की उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? देखिए ना, डिप्लोमेसी, आप घर से बाहर गए, आप 3 बड़ों की 4 बड़ों की सुलह कराए, आप जब घर में वापस आए ना बिजली थी, ना गैस थी, ना खाने को आटा था, ना किचन में सामान पड़ा था, वो उस डिप्लोमेटिक विन का आप क्या करें? वो तो सर हमारी दूर की नज़र है ना, असल में करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती। नहीं, ये 2 मुतज़ाद बातें। इंटरनेशनल बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये एक हकीकत है सर। लेकिन डोमेस्टिकली पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत है। और मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह मिडल ईस्ट की सिमत अब ना ठीक हो गई, मिडल ईस्ट में बहुत सारी नीयतें ठीक हुई हैं, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी सिमतें ठीक हुई हैं, मिडल ईस्ट के अंदर एक जो ख्वाब में सोए हुए थे ना, उनसे मिडल ईस्ट जागा है, यूएई को जागना पड़ा है, यूएई एक्सपोज हुआ, कतर, बहरीन, आप यू नेम इट, यूएई का हो गया, कुवैत है, सऊदीया है, ये जो है इराक है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात जो इस जंग के ज़ुमरे में हुई है वो ये हुई है कि अब ईरान इस खित्ते की एक बड़ी ताकत बना दिया गया है। बना दिया गया है, बात पूरी किया करें। हाँ। उनकी देखिए ना, किस तरह कोई मान ले कि ईरान ही की अपनी मिलिट्री जो हार्डवेयर था उसमें इतना दम था कि वो इतने दर्जनों अमेरिकन तैयारे गिरा दे, वो इजराइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दे और इजराइल पनाह गाँव में चले जाएं, बैकफुट पे चले जाएं, तो समझना पड़ता है। तो सर पीछे से आप इशारा दे रहे हैं चाइना नहीं, इशारा नहीं, मैं पूरा झंडा लहरा रहा हूँ। यूएस ने ये कैसे अलाउ किया, या आप कह रहे हैं कि बाकायदा इस वॉरफेयर में चाइना एक अपर हैंड रखता है? सर बिल्कुल रखता है सर। एडवांस टेक्नोलॉजी, शी जिनपिंग ने जो सलूक किया ट्रम्प के साथ जब वो विजिट पे गया, तो उसमें उसने सारा डिप्लोमेटिक जेस्चर ही तो दिए कि देख लिया तुमने करके मिडिल ईस्ट में, और फिर देखो आगे से हमने क्या किया। और क्या था वो, इतनी ह्यूमिलेशन कभी अमेरिकन डेलीगेशन की दुनिया की तारीख में कभी हुई है? किसी दूसरी जगह हुई है जो यहाँ हुई है? पुतिन आता है तो वो खुद जाता है। हाँ, अच्छा, अब इसमें चाइनीज मैसेज दे रहे थे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल अपर हैंड का कि अब दुनिया के फैसले हम करते हैं। ये अभी पुतिन का जहाज गया, ट्रम्प का जहाज गया है, तो ये देखो वो आ गया है, उसका इस्तकबाल हमने किए, कैसे किया, इसका किया, और साथ ही वो अब 7 साल के बाद दुनिया की जो एक और न्यूक्लियर पावर है जो टोटली डिपेंडेंट है चाइना पे। अच्छा, ये बात याद रखा करें कि नॉर्थ कोरिया चाइना का इतना बड़ा एक ना असासा है, इतना ना जो लाइमलाइट में नहीं आता, मतलब नॉर्थ कोरिया की 90% तजारत चाइना के साथ है सर। यानी चाइना आज तजारत में ऊपर नीचे कर दे, नॉर्थ कोरिया का मुआशी मसल वैसे टूट जाएगा। इस सीज फायर के हवाले से या इस पीस मेकिंग के प्रोसेस के हवाले से डू यू थिंक कि आगे जाके ये लबनान वाला पॉइंट दोबारा से देखिए पूरा अमन जो है ना, टोटल पीस, वो तो नजर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इजराइल कहाँ जाएगा? ठीक है,
ظاہر ہے ان کے پاس بھی طاقت ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سارا کچھ ہے، سبکی ہوئی ہے، مطلب وہ کس طرح سے اس کو پورا ہار مان لیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو انہوں نے اندر کھاتے جس کو کہتے ہیں، یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے کہ عرب ملکوں کے اندر سسٹمز کو ہائی جیک کر کے نا سب ورژن کی ہوئی تھی اور ہر چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس کا انڈائریکٹ بینیفیشری یو ایس اے بھی ہوتا تھا. وہ کہانی اب گول ہوتی نظر آتی ہے. اور اگلی بات یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح یہ اسرائیل باز نہیں آئے گا، اسی طرف سے پھر ایران بھی باز نہیں آئے گا، کیونکہ ایران بھی اب سیکھ گیا ہے سارا کام، اور جتنا کتنا رہتا تھا اسے سکھا بھی دیا گیا ہے اور اسے چیزیں دے بھی دی گئی ہیں. سر انڈیا ایکسپوز اور انڈیا ابیوز ہو رہا ہے، یو اے ایکسپوز ہو رہا ہے. سر آپ کی بڑی مشہور لائن لوگوں نے بڑی پسند بھی کی، ہم نے اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی کامنٹ کیا تھا. اب سر دوبارہ یہ میں بتا دوں ہوا کیا تھا. دیکھیں جو اسرائیلیز ہیں نا، ان کے پاس طاقت دولت کے علاوہ نا وہ دھوکے کے یا ڈسیپشن کے بہت بڑے ماسٹر ہیں. یعنی یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اسپائنگ جو ہے نا، جاسوسی، وہ اسرائیلیوں کے اوپر ختم ہے، ان سے آگے شاید ہی کوئی جاتا. یہ تو پوتن نے بھی مانا تھا سر ریسنٹ انٹرویو میں. نہیں، ریالٹی ہے، دیکھ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. ہوا کیا کہ یہ 3 سال یا 4 سال کا عرصہ بن جائے گا، آپ نیٹ سے نکال لیجئے گا. انہوں نے انڈیا کو ایک خواب دکھایا اور انہوں نے ان کی سوچ، انہوں نے کہا گریٹر انڈیا بنے گا. انڈیا کے اندر نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنی، اس بلڈنگ کے اوپر گریٹر انڈیا کا نقشہ لگایا گیا، جس میں بنگلہ دیش شامل تھا، میانمار شامل تھا، نیپال شامل تھا، پاکستان کو چھوڑے افغانستان تک شامل تھا. جی سر. انڈیا اس ٹریب میں آ گیا. انہوں نے سمجھا یہ تو موجیں لگ گئی، یہ تو وہ اکھنڈ بھارت سے بھی کوئی آگے کا کام چل پڑا ہے. دوسرا ادھر سے خواب تھا گریٹر اسرائیل کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری اور کسی سے بنتی نہیں ہے، مسلمانوں سے تو بالکل نہیں بنتی، تو ہمارے لیے آپ ہی ہیں، آپ ہمارے لیے نا نیسیسری ایول کی طرح ایک چوائس ہے، تو آپ اور ہم ہیں. اور مودی صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم تھی وہ اس ٹریب میں آئے، انہوں نے فادر لینڈ بھی کہہ دیا، انہوں نے تمغہ بھی پہن لیا، انہوں نے ایرانی جہاز کو بھی ڈبو دیا، انہوں نے جو وہ کچھ کر سکتے تھے وہ کر دیا. اور بات کو اب میں رپیٹ نہیں کرتا، اور وہ پھر ابیوز اب لیٹسٹ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں ایک سوال جو آپ کو میرے سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا. آپ کی میری اکثر بات ہوتی تھی تو میں انڈیا کے متعلق نا پازیٹیو رائے نہیں دیتا تھا، جو آپ کو بڑی اور سننے والوں کو بڑی چبھتی تھی. بالکل صحیح. رائٹ. وہ سوال بڑا اہم ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ کی سب سے اہم بات، جو ملک ترقی کر رہے ہوں ان کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے کہ گرتی ہے؟ ٹیکنیکلی بڑھتی ہے. رائٹ. اس وقت دنیا میں ایران اور پاکستان کے بعد دنیا کی تیسری بڑی کرنسی یا ایشیا کی کرنسی جو گری ہے، یاسر میاں، دیٹ از انڈین روپی. آپ کو پتہ کہاں تک چلی گئی؟ 96 روپے تک گئی ہے. 96 روپے کا انڈین روپے کا $1، اور یہ کبھی 85 روپے ہوتی تھی. تو 85 سے آپ 96 کریں تو 13-14% تو بن ہی جاتا ہے. تو جو ملک ترقی کر رہے ہوتے ہیں ان کی کرنسی، اچھا ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جو ویلیوڈ بات ہے، روٹین سے ہٹ کے مومنٹم پکڑا ہے ہم نے. ہوتا یہ کہ امریکن ڈالر داؤ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیا بڑا ملک ہے تو اب وہ ہیجنگ یا گیمبلنگ انڈیا کے اندر ڈالر کے نام پہ شروع کر دی ہے کہ ڈالر خریدو ڈالر بیچو، ڈالر خریدو ڈالر بیچو. اچھا اب وہاں پر بھی بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں خربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امریکنز جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہمارا ڈالر نہ ڈوبے، تو پھر اس کو آپ ہیجنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سادہ لفظوں میں تو گیمبلنگ ہی کہہ سکتے ہیں، لیگل گیمبلنگ، کہ چلو جی اتنا ڈالر خرید لو، مطلب 195 میں خریدا ہے، 98 پہ اس نے چلے ہی جانا ہے. چلو جی کیا فرق پڑتا ہے، اتنے کھرب روپے پڑے ہیں، کوئی 2 کھرب لگا دیتے ہیں. جیسے ہی وہ 98 پہ جائے گا اس کو پھر بیچیں گے. اچھا پھر پتہ چلے گا یہ تو اور آگے جائے گا،
پھر خریدیں گے. تو آپ کہہ لیں کہ اس وقت لیٹسٹ انڈیا کا استعمال جو امریکہ کر رہا ہے وہ اپنی ڈالر کی ساکھ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. ادروائز اور یہ بھی میں بتا دوں, انڈیا واپس سلپ کر کے کرنسی, کیونکہ کرنسی ڈالر میں آپ کی جی ڈی پی گنی جاتی ہے, اور جب آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہو جائے, ڈالر مہنگا ہو جائے, تو اسی حساب سے آپ کا جی ڈی پی کا رینک نیچے آ جاتا ہے. انڈیا واپس 6 نمبر پہ آ چکا ہے. تو سر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا بلکہ آپ کوشش نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والے اوقات کے اندر یہ جو یو ایس فی الحال انڈیا کا استعمال کر رہا ہے, جب انڈیا ویک ہو جائے گا تو یو ایس انڈیا کو سائڈ لائن کر دے گا. سائڈ لائن کر نہیں جائے گا, خود بخود ہو جائے گا. اب انڈیا کا مخمصہ ایک اور ہے سر, پلس پاکستان کا بھی, ود آل ڈیو رسپیکٹ. سر عرب میں جو کچھ ہوا ہے نا, اب عرب کے بعد باری ساؤتھ ایشیا کی ہے. سر چونکہ چائنا کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں, یعنی ایشیا کے جو ممالک ہیں, ایک تو جاہل ہیں, اوپر سے غریب ہیں, پھر بدتمیز ہیں. تو وہ اس کو 3 اس طرح جو ہے نا چیزیں وہ ٹھیک کرنی پڑ رہی ہیں. ہاں مڈل ایسٹ میں ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں. مڈل ایسٹ میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ایجپٹ ہے. ایجپٹ میں ڈکٹیٹر کی شکل میں بیٹھا ہوا وہاں کا ان کا سربراہ ہے. مڈل ایسٹ میں ابھی ایک رکاوٹ سیریا کی ہے, کیونکہ سیریا کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرو اسرائیل, وہ پرو امریکن ٹائپ ہے. تو ابھی آپ کہیں کہ مکمل شانتی ہو جائے گی, اللہ کرے ہو جائے, نظر نہیں آتا. لیکن ابھی یہ جو ویو آئی ہوئی ہے نا کشمیر میں, انڈین کشمیر میں بھی اور پاکستان کشمیر میں بھی, اس کے اندر لگتا ہے کہ فی الحال یہ ویو چھوٹی ہے, اس کے اندر کرنٹ کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے, چائنیز کی پریورٹی چینج ہونے کی. اچھا اب دیکھیے, جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں نا, چاہے انڈیا ہو تو پاکستان ہو, ایک بہت بڑا لیکیونہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک پلاٹ ہے, ایک زمین کا ٹکڑا ہے, اس کے اندر 3 دعوے دار ہیں. 2 دعوے دار معاشی طور پہ, فوجی طور پہ, عسکری طور پہ کمزور ہیں, ایک تگڑا ہے. مجھے بتائیں جو سب سے تگڑا ہے اس کی مرضی کے بغیر آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کشمیر کے اندر سب سے تگڑا پارٹنر کون ہے؟ چائنا بنتا ہے سر. اوپر جو اکسائی چین کا علاقہ ہے, گیم چونگ کا علاقہ ہے, ڈیم چونگ کا علاقہ ہے. تو جب تک وہ نہیں مانیں گے آپ تو اس کو پورا سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, لداخ کا جو علاقہ ہے, وہاں پہ جو سب سے بڑا ایکٹیوسٹ تھا, ہی از بیہائنڈ دا بار. اسی طرح انڈیا کی جو ریاست ہے منی پور, اس کے حالات جو ہیں وہ اب 4 سال لگ گیا ہے, وہ ابھی تک جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جا رہے. وہ کاکروچ پارٹی اٹھی ہے, یہ معاشی حالات, کرنسی خراب ہونا شروع ہوئی ہے. سر یہ پیس ٹاکس ہیں سر, اس میں اکثر ایک بات ذکر کی جا رہی ہے بار بار ایران کی طرف سے کہ جناب ہماری کمپنسیشنز اس پہ ذرا سر بتائیں کہ کیا ایران کی کمپنسیشن کا مسئلہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا میننگ فل سوال ہے 2 حوالوں سے. ایک جو ان کے اربوں ڈالر فریز ہیں, کیا ان کو وہ واپس ملتے ہیں کہ نہیں, اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات ہے. اور وہ بات پتہ کیا ہے کہ کیا اب ایران پر تیل بیچنے کی پابندیاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اگر یہ ہو جاتی ہیں, اگر اس کی اجازت ملتی ہے, تو یہ ویسے ابھی بھی خواب ہی لگتا ہے, تو پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس کے اندر. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میرے سے ایک رشین نیوز ایجنسی نے رابطہ کیا, انہوں نے میرے سے سوال کیا. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ سر آپ پیش گوئیاں کیسے کر لیتے ہیں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک پرپوزل ہے, کسی آپ کے بندے نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا سے تیل خرید سکتا ہے, خرید لینا چاہیے. تو میں نے کہا جی رشیا تو پھر اتنا دور ہے, یہاں سے ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے, ہم یہاں سے نہیں خرید سکتے. اچھا پھر یہ وہ باتیں ہیں جب لوگ عام باتیں امریکن لابی کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. تو چائنا کو, ایران کو اگر تیل بیچنے کی اجازت ملتی ہے تو ایران نہ صرف دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, بلکہ اس خطے کے اندر معاشی بہتری ابتری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, کچھ بہتری آنے کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے
یہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ میتھمیٹیکل لائنز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر. کیونکہ ان کے گارنٹر یا کہنے والے وہ 2-3 ممالک ہی ہوتے ہیں. جرمنی نے بھی تو رشیا سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں تم پہ اٹیک نہیں کروں گا, پھر اس نے اسی پہ اٹیک کر دیا تھا. افغانستان میں سے رشیا نکلا تھا, بعد میں امریکہ وہاں پہ خود آ کے بیٹھ گیا تھا. تو یہ کوئی گارنٹی والی باتیں نہیں ہوتی, کیونکہ انٹرنیشنل لا میں ایک ہی لا چلتا ہے کہ انٹرنیشنل لا میں کوئی لا نہیں ہے. بین الاقوامی جو قانون ہے اس میں کوئی قانون نہیں چلتا ہے. تو پھر اب جو بیلنس آ رہا ہے, ہم نام چونکہ ہاں ایک بات اور ہے کہ ایرانی یہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں امریکن بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں, اس کا زیادہ شور نہیں ہوتا کیونکہ ویسٹرن میڈیا کنٹرولڈ ہے, پاکستانی میڈیا کنٹرولڈ ہے, انڈین میڈیا کنٹرولڈ ہے, اور چائنیز اس طرح کی باتوں کے اندر پڑتے ہی نہیں ہے. ادروائز جو پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ نقصان ہو چکا ہے. ہاں امریکہ کا ایک اور نقصان ہوا ہے. امریکہ کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ امریکہ کا اسلحہ اب اس طرح سے دنیا میں نہیں بکتا جس طرح پہلے وہ بیچتا تھا. پھر امریکہ جنگیں شروع کروا کے ان میں سے پروفٹ کرتا تھا. یہ اہم بات ہے. یہ پہلی جنگ ہے جس میں امریکہ کا اپنا اسلحے کا نقصان ہوا اور اس کا اسلحہ خریدا کسی نے نہیں ہے. اگر وہ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیا یا بیچا تو وہ ان کے گھر والی بات ہے. ایک کریٹیکل بات جو اس پوڈ کاسٹ میں سب سے آپ کو لائم لائٹ میں یا اوپر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ چائنا ابھی تک ایک بات سے بچا ہوا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے چائنا کو اس طرف لائے, اور وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ چائنا کو ڈائریکٹ کسی وار کے اندر انوالو کریں. اس کا محور ایک ہی ہو سکتا تھا جس کا نام تائیوان تھا. 2021 میں 22 میں نہیں کر پائے نینسی پلوسی کی وزٹ کے بعد. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں پہ ڈپلومیسی یا سافٹ پاور یا لینینسی, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ چائنا کی ایجنسیاں جو ہے نا وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں, وہ وائس ایجنسیاں ہیں. تو اب آپ دیکھیں تائیوان کی اپوزیشن لیڈر چائنا کا دورہ کر رہی ہے. جی. تو چائنا ابھی تک ڈائریکٹ کسی ہاٹ وار میں نہیں الجھا. چائنا کی بچت دیکھیں, آپ ورلڈ وار 1 کو پڑھیں, آپ ورلڈ وار 2 کو پڑھیں. اس کے لیے نا ایک ایکرونیم بنایا ہوتا ہے مینا ریجن, یا نیما میں کہہ دیتے ہیں کہ ملٹریزم تھا, انڈسٹریلزم تھا, نیشنلزم تھا اور الائنس. ان سے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے امیر لوگ گھرانے اور بینک تھے انہوں نے دونوں طرف فنڈنگ کی تھی, راتھشائلڈ وغیرہ. اس صورتحال میں جب سے کشمکش چل رہی ہے, 2 دہائیاں ہو چکی ہیں, چائنیز اس ٹریپ میں نہیں آئے ہیں, اور یہی چیز چائنا کی فتح, برتری, بقا اور امریکہ کے ڈکلائن کا باعث بن رہی ہے. آنے والی چیزوں میں, آنے والے دنوں میں جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی وہ یہ ہوگا کہ اب امریکہ کو اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہوگی ڈالر کی شکل میں, ان کا جو فورن ڈیٹ ہے. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں, کچھ چیزیں تو انسان خود پلان کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو کلائمیٹک ڈیزاسٹرز ہیں نا, یہ ہو سکتا ہے اتنے زیادہ بڑھ جائیں. پھر کبھی کیجئے گا ایل نینو جس طرح آ رہا ہے, تو یہ دنیا میں یہ غذا کا قحط لا سکتا ہے, یہ دنیا میں زمینوں کو بنجر کر سکتا ہے, یہ دنیا میں وبائیں پھیلا سکتا ہے, یہ دنیا میں اموات کا باعث بن سکتا ہے, یہ لوگوں کی انرجی کاسٹ کو بڑھا سکتا ہے. تو پھر جب ہوتا ہے نا کہ کچھ خاندان ہوتے ہیں, بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں, تو ان میں ہوتا ہے کہ کوئی موت ایسی ہو جاتی ہے کہ سارے کچھ لڑنا بند کر کے تو اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نیچر کی جو تباہی ہے وہ پھر دنیا کو, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکوں کے لیے جو نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بیرونی جنگوں سے زیادہ اندرونی طور پہ موسمیاتی حالات, جس میں پانی, جس میں ہوا, جس میں آلودگی بھی شامل ہیں, یہ ہو سکتا ہے زیادہ اٹریکٹ کریں, اور انہیں پوری ایک پیرلل فورس یا قوانین اس چیز کے لیے بھی بنانے پڑیں. اور میں ریپیٹ کر دوں, اس چکر میں سب سے پہلا جو موت کا منظر پیش کر رہا ہے اس علاقے کا نام ساؤتھ ایشیا ہے. پورا انڈیا, پورا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی.
ٹھیک ہے سر. سر لاسٹلی اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں کہ اس سارے معاملے کے اندر فی الوقت چائنا کی تو آپ نے بات کر دی سر, رشیا کہاں ہے سر؟ رشیا بالکل ٹھیک ہے. آپ جو کہ اکثر رشیا اور پوتن کی بات کرتے ہیں کہ جیو پالیٹکس اس کے گرد گھوم رہی ہے ساری. دیکھیے بات یہ ہے, اس کا محور جو تھا نا, اس کا جو ٹکراؤ ہے, اس کا جو حد قد ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے. اس کی ٹسل یورپ کے ساتھ ہے, اس کی ٹسل امریکہ کے ساتھ ہے. ہاں یہ بہت بڑی عجیب ہے, امریکہ اور یورپ لکی ہیں. جتنی طاقت چائنا کے پاس ہے اتنی طاقت پوتن کے پاس ہوتی تو اب تک آدھی دنیا اڑ چکی ہوتی. اس کی بس لمٹس اتنی ہیں اور وقت کی تقسیم ایسی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اس کا جو ہے نا فرینڈشپ بیونڈ بارڈرز ہے. جو اس کے مفاد ہیں وہی اس کے مفاد ہیں, جو اس کا دشمن ہے وہی اس کا دشمن ہے. تو وہ ایلائز جو ہیں وہ اس کو نا ایک اڑائی محاذ کہا کرتا تھا انڈیا کا آرمی چیف, کہ انڈیا نا اڑائی محاذوں پہ نہیں لڑ سکتا. تو وہ اڑائی ملکوں کا نا ایک الائنس ہے, ایک چائنا ہے, ایک USSR ہے, اور آدھا ملک اس میں نارتھ کوریا ہے. تو وہ اڑائی ملکوں کا بڑا اچھا الائنس بنا ہوا ہے, تو ان کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ جو یورپین ہے نا وہ کہا بھی نہ جائے رہا بھی نہ جائے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے رہ بھی نہیں سکتے. تو اب جو امریکنز ہیں یورپینز ہیں وہ اب بڑی مشکل سے اس شوق کو ابزارب کر رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے شوق کو کس طرح سے, جھٹکے کو, ذلت کو, شکست کو. کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ میں نا بولتے ہوئے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ وہ یوکرین کو پیچھے نہیں کر سکے. بات تو وہی تھی. اصل میں آپ دیکھیں نا کہ پورا یورپ, امریکہ, رشیا کو 1 انچ پیچھے ہٹنے پر ابھی تک مجبور نہیں کر سکے. تو یہ شکست ہے. اچھا ایگریمنٹ نہیں ہوتا یوکرین والا, یہ بھی رشیا کی فتح ہے کہ وہ نہیں مان رہا. کیوں؟ اگریشن USSR نے کیا. ادھر اگریشن کرنے والے ایران, اسرائیل اور امریکہ تھے. تو ادھر ان کی بس ہو گئی, یہ بیک فٹ پہ چلے گئے, اگریمنٹ ہو گیا جو کہ ٹوٹل نہیں ہوگا, لیکن ادھر کوئی نام نہیں لے رہا. سو اوور آل ورلڈ پالیٹکس میں سر تو یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے جو کہ آ چکا ہے, سب کو پتہ ہے, ہاں اس کو کرنٹلی رول کون کر رہا ہے سر؟ اس کو جی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا رول تو ہے, لیکن اب واضح طور پہ جو برتری ہے وہ چائنا کی ہو چکی ہے. سر چائنا از بائی آل اور اینی مینز از نمبر 1 پاور آف دی ورلڈ. سر آپ کو بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. بڑے اچھے کامنٹس ہیں. کامنٹس میں خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا ویورز. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.